وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ حجرات کی 5 آیتیں تلاوت کی ہے۔ ان 5 آیتوں میں 3 حکم ہیں اللہ رب العزت کے اور ایک خوشخبری ہے اور 5 نمبر پہ تنبیہ ہے۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعے وضاحت کی تھی۔ اس کا آخری جملہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے سمیع۔ سامع الگ ہے، سمیع الگ ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ تراویح کے اندر بھی ایک بندے کو پیچھے طے کیا جاتا ہے کہ یہ سامع ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی سامع نہیں ہیں، باقی سب سامع ہیں، لیکن یہ جو سامع ہے پیچھے سننے والا، اس کی ڈیوٹی ایک ہے کہ غلطی آگے بڑھنے نہ دینا، غلطی جانے نہ دینا، جب بھی کوئی غلطی ہو اسے فوراً پیچھے سے بتا دینا۔ تو اللہ رب العزت سمیع ہے اور اللہ رب العزت علیم بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا جاننا، اللہ رب العزت کا سننا کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر ہیں اور ڈنڈا مارتے ہیں، پہاڑ سے ایک پتھر نکلتا ہے اور اس پتھر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کے ساتھ اس کی غذا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب لگایا اور سننا چاہا، کیونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ حشرات الارض، زمین کے اندر رہنے والی ہر چیز کی آواز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کان پاس میں لگا کر اس سے سننا چاہا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور گردن اپنی یہاں پہ رکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے ارشاد فرمایا، کام زیادہ لیتے ہو، اسے کھانا چارہ کم دیتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا، کہنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ، تو نبی نے فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ ہاتھ میں کیا ہے یا ہاتھ والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ وہ پتھر بھی بولے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ فتح الباری کی مقدمہ ہدیۃ الشاری کے اندر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شجر نے
دوڑنا سیکھا، دوڑ کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ کے لیے، اور نطق الحجر، اور پتھروں نے بولنا سیکھا، پتھر بولے ہیں، اور نبی کے اشارے کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب کان لے جاتے ہیں اور وہ 5 جملے کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ پاک ہے، سبحان من یرانی، جو پاک ہے، یعرف مکانی، وہ میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی، مجھ جیسے حقیر کیڑے کی آواز کو سنتا ہے، یرزقنی، مجھے یہاں رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، مجھے اس پتھر میں بھی نہیں بھولتا۔ اور علماء اس کی مثال دیتے ہیں اللہ رب العزت کے سننے کی، کہ اللہ رب العزت کا سننا اور اللہ رب العزت کا دیکھنا، اللہ رب العزت کا جاننا کیسا ہے۔ فرماتے ہیں ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السمعاء فی لیلۃ الظلماء، کہ اللہ رب العزت اس چونٹی کو دیکھتے ہیں جو پہاڑ پر ہو، اندھیری رات ہو، اور چینٹی بھی کالی، پہاڑ کی چٹان بھی کالی، رات کی سیاہی، اس کے اندر اللہ رب العزت اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ کا دیکھنا یہ ہے اور اللہ رب العزت کا سننا یہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اور آگے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا۔ پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، جب تم نبی سے بات کرو، نبی کے پاس جاؤ، نبی کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی آواز کڑک دار آواز تھی، زور سے بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری ان نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ میری آواز بلند ہے، میں نبی کے سامنے میں بولوں گا، حالانکہ میں نے کبھی بے ادبی نہیں کی، لیکن اونچی آواز سے، نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے گی، اس وجہ سے کہا کہ اس بے ادبی کی وجہ سے میرے اعمال خراب ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں باہر نہیں آتا۔ نبی نے ضمانت دی کہ تیری تو آواز ہی ایسی ہے، تو آ جایا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ علماء نے لکھا کہ نبی کی موجودگی میں، نبی جب دنیا میں موجود تھے، ایمان کے بعد جس چیز کا نمبر آتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور غیر موجودگی میں نماز کے بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن نبی کی موجودگی میں جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے نبی کا ادب۔ اس وجہ سے روزے رسول کے بھی علماء ادب بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دوسرا حکم۔ پہلا حکم نبی کے فیصلے اور خدا کے فیصلے سے انکار نہ کرو۔ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، تو اب ایک سوال اٹھتا ہے کیا نبی کی موجودگی میں کوئی امام ممبر پر بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے بلند آواز سے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں ہیں، ہر جگہ نہیں ہے۔ اور آگے تیسرا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، نبی سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں گفتگو کیا کرتے ہو۔ نبی سے بات کرنی ہو ادب کے ساتھ بات کرنا، کجہری بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح نہیں۔ اگر تم اس طرح بات کرو گے
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو مٹا دیں گے، تمہاری نیکیوں کو حذف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہ چل پائے گا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری سنائی، چوتھی چیز، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے بات کرتے ہیں، پست آواز سے، ان الذین یغضون اصواتہم، جو پست آواز سے، نیچی آواز سے، دھیمی آواز سے نبی کے ساتھ بات کرتے ہیں، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے دلوں کا اللہ امتحان لے چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، اولئک ہم الراشدون ہے، مفلحون ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم، ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کا امتحان لینے کا ذکر کیا ہے 26واں پارے کے اندر، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کے تقوی کو ہم نے جانچا ہے، یہ ان کے دل جو ہے تقوی میں بھرے ہوئے نظر آئے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، وہ لوگ، اے میرے پیغمبر، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے بعد آوازیں دے رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر لوگ کم عقل ہے، جانتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی ہے تنبیہ پر، یا یہ کہ ان کو کسی بات پر متنبہ کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت اخیر کے اندر یہ جملہ لائے ہیں کسی بھی انداز، واللہ غفور الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، یا فتاب وعفا یہ دونوں لائے کہ میں جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے، لیکن اب کیا ہے، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، صحابی معصوم نہیں، محفوظ ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس غلطی کو مٹا دیتے ہیں۔ صحابی کو عذاب قبر نہیں ہوتا، کیوں کہ جب بھی اللہ رب العزت نے ان کو متنبہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اخیر کے اندر لائے ہیں کہیں فتاب علیکم وعفا عنکم، اور یہاں پہ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے جو یہ شروعات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاروں کے متعلق، تو پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہاں پہ 3 حکم دیے۔ پہلا حکم، نبی کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا حکم، نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو، اور نبی سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں کجہری بعضکم لبعض، کہ آپس میں تم گفتگو کرتے ہو۔ اور چوتھی چیز خوشخبری ہے کہ جو نبی سے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور پانچویں چیز تنبیہ ہے۔ اب بہار مصطفیٰ کے متعلق چھٹی چیز عرض کروں، سورت نمبر 55
آیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23 سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو سمندروں کی بات کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ رب العزت نے دو سمندر چلائے اور دونوں الگ الگ، بینہما برزخ، اللہ نے بیچ کے اندر پردہ رکھا، یہ تو اس کا ترجمہ۔ اور آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے دو موتیوں کی بات کی، لؤلؤ اور مرجان۔ اب اس کا ترجمہ جو میں نے ابھی پیش کیا، اب اس کی تفسیر بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں، یہ اپنی تفسیر در منصور اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، کئی حوالے دینے کے بعد ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں دی، پھر آخر میں وہ ایک بات لکھی انہوں نے جو آج میں نے عرض کرنی ہے۔ فرماتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آگے جو اللہ نے پردے کی بات کی ہے، اس پردے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کا تعلق فاطمہ کے ساتھ ہے کہ وہ بیٹی ہے، علی کے ساتھ ہے کہ وہ داماد ہے، تو یہ دونوں سمندر ہے۔ اور آگے جو اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کہ کون کون سی نعمتیں اللہ کی تم جھٹلاؤ گے، آگے اللہ رب العزت نے جو بات کہی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ لؤلؤ اور مرجان جو دو موتیوں کی بات کی ہے، ان موتیوں سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان موتیوں سے مراد حضرت حسن اور حسین ہے، جو کہ انہی سمندروں سے فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، تو یہ دونوں موتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمندروں سے مراد حضرت علی اور فاطمہ ہے، پردے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور موتیوں سے مراد حضرت حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہار مصطفیٰ، میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ بہار مصطفیٰ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہے۔ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی ساری زندگی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔